اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ عصر۔ آج ہم سورہ عصر کا مختصر خلاصہ سمجھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بہت آسان طریقے سے اس کا خلاصہ مختصراً سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سورہ سمجھ آ سکے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر یعنی زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے بالکل آغاز میں عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کی قدرت پر واضح طور پر دلیل ہیں یا جن پر غور و فکر کرنے سے انسانی ذہن اللہ کی وحدانیت پر جلدی پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے آگے جواب قسم ہوتی ہے، یعنی قسم کا مقصد جو جواب قسم کی اہمیت اور تاکید پر زور دینا ہوتا ہے، یعنی قسم جواب قسم پر گواہ ہوتی ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، تیزی سے گزرنے والا زمانہ، وہ زمانہ جو ماضی بنتا جاتا ہے۔ العصر کے معنی روکنے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی وقت کی وہ حدیں جس کے اندر کوئی واقعہ رکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی عصر کی قسم کھا رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ؟ ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عصر یعنی زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ، فریب، نقصان، گھاٹا، ہلاکت، ان سب کے مجموعے کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ الخاسر وہ شخص ہوتا ہے جو راستے سے گم ہو گیا ہو، یعنی بھٹک گیا ہو، جو ہلاک ہونے والا ہے، جو غلط راستے کی طرف مڑ جائے اور یہی فریب اسے ہلاکت میں ڈال دے۔ مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مادی اشیاء میں کمی اور نقصان بھی مراد ہے، اور معنوی اشیاء کا نقصان بھی۔ مطلب یہ کہ مال و دولت، عقل و ایمان اور صحت و عزت، ان سب کا نقصان۔ اور زمانہ اس سب کا گواہ پتہ ہے کیسے ہے؟ کیونکہ ہم زمانے دیکھتے آئے ہیں، ہم زمانوں کی تاریخ لکھتے آئے ہیں، ہم زمانوں کی تاریخ پڑھتے آئے ہیں۔ زمانے نے بے شمار ثبوت چھوڑے ہیں جو واقعی گواہ ہیں اللہ کی اس قسم کے۔ انسان خسارے میں ہی تو رہا ہے، راستہ گم کر کے دھوکے کی راہ پر چل کر ہلاکت ہی تو حاصل کی ہے اس نے۔ کیا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بنی اسرائیل، مکہ کے مشرکین، ہم خود، یہ سارے زمانے اس بات کی گواہی تو ہیں کہ جب جب ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ کے اس فریبی دنیا میں خود کو گم کیا ہے، ہم ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں۔ کس کا مال و دولت اس کے پاس رہا ہے یا اسے فائدہ دیا ہے؟ قوم نوح جو تھی، یا عاد، سمود، لوط اور اس طرح کی دیگر قوموں میں سے کس کے مال و دولت میں طاقت اور جلال نے ان کا ساتھ دیا؟ وہ سب تباہی و بربادی کا شکار ہو گئیں، وہ دنیا میں بھی تباہ ہو گئیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ لیکن انسانوں کی ایک قسم ہے جو اس طرح کی ہلاکت اور خسارے سے ہر دفعہ بچ گئی اور آئندہ بھی بچ جائے گی۔ وہ کون سے انسان ہیں؟ جو ایمان والے بن جائیں، جو مومن بن جائیں، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر اور اللہ کے ہر حکم پر ایمان لے آئیں، جو اعمال صالح کریں، نیک کام کریں، اللہ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں، جو مشکلات آنے کے باوجود بھی ڈٹ جائیں کیونکہ وہ جان چکے ہوں کہ حقیقی راستہ بس یہی ہے، اس کے سوا سب فریبی جھوٹے راستے ہیں۔
جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ وصیت کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنے کے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد اور آنے والے لوگوں کے لیے حق کی وصیت چھوڑ جائیں، انہیں حق پر چلنے کا راستہ دکھائیں، یعنی صرف خود تک اللہ کا دین محدود نہیں ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ خسارے سے بچاؤ تبھی ہو سکے گا۔ اور وہ جو ایک دوسرے کو حق کے بعد صبر کی بھی وصیت کریں، یعنی حق کے لیے جب اٹھیں گے تو صبر کو اپنائیں، بغیر حق کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ سو صبر بھی خسارے سے بچنے کا لازمی جزو ہے۔ سوچیں کہ کب کب آپ سے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر حق بات پر، تو بس یہی ہے آپ کا راستہ، اس کو سدھاریں، صبر سے مدد مانگیں اللہ سے اور خسارے سے بچ جائیں۔ اللہ کا قرآن اور زمانہ خود گواہ ہے کہ تمام انسان ہمیشہ خسارے میں رہے ہیں، سوائے ان 4 خصوصیات کو اپنائے رکھنے والوں کے۔ وہ اہل ایمان جو اگرچہ بہت کم تعداد میں ہوا کرتے تھے، وہ جو حق بات کرتے تھے اور ہر طرح کی مشکلات پر بھی صبر کرتے تھے، ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا کرتا تھا؟ انہیں ہلاکت سے بچا لیا جاتا تھا۔ اللہ انہیں عذاب بھیجنے سے پہلے ہی ان کو عذاب والی جگہ سے دور بسا دیا کرتے تھے۔ انہیں پھر مال و دولت، زمین کی حکمرانی، اللہ کے دین کا چرچا کرنے کے لیے اتنی آسانی کر دی جاتی تھی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی رحمت تھی اور آخرت میں بھی وہ خسارے سے پاک لوگ ہوں گے۔ شکریہ۔